آئیے آپ کو ایک ایسے مردود کی خاتمہ کا قصہ بیان کرتا ہوں جس مردود کو نہ ہی کسی پر رحم آتا تھا نہ ہی کسی پر ترس آتا تھا، جسے چاہے سزا دے دیا کرتا یا ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیا کرتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی عبرت کا نشانہ بنایا کہ آج تک اسے دنیا یاد کرتی ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں سے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ فرعون کی بیٹی کی باندھی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے اس کا سارا قصہ بیان کیا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے اتفاقاً وہ کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ مشاطہ نے جواب دیا کہ فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کیا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں میرا اور تیرے باپ کا بلکہ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے یہ سارا معاملہ اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برے سر دربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ جو تانبے کی جوگائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کر، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہے اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور پھر اس بچے نے با آواز بلند کہا اماں جان افسوس نہ کرو، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اب انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس کی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ اس مردود کی جگہ پر پیش آنے والا ایسا واقعہ ہے جیسا میں نے پہلے کہا، جسے نہ ہی کسی پر رحم آتا تھا اور نہ ہی کسی پر طرز۔ معاف کیجیے گا بڑی نازیبہ زبان استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ مردود تو اس سے بھی بدتر کے قابل ہے، اور ایسے مردودوں کو پھر اللہ تعالیٰ صحیح عبرت کا نشانہ بناتے ہیں تاکہ دنیا یہ سبق لے لے کہ ایسے کئی لوگ جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے آج ان کا یہ انجام بہت بدتر ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ جزاک اللہ۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمارے پیارے اسلام کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله